تو میں نے اسے گولی مار رہی تھی، میں نے اسے گولی مار دی تھی۔ یہ اس عورت نے قرآن کو اچرا بازار میں ایک خاتون اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تقریباً 1 بجے دوپہر میں جو ہے نا وہ شاپنگ کرنے کے لیے آئی تھیں، اور انہوں نے عربی رسم الخط جو ہے جس میں عربی حروف لکھے ہوتے ہیں اس طرح کا اس پرنٹ کا جو ہے وہ کرتا پہن رکھا تھا۔ وہ لوگوں نے دیکھا اور پھر لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوئی کہ شاید یہ خدا نخواستہ گستاخی ہو گئی ہے کچھ اس طرح۔ اب یہ سارا معاملہ کیا تھا، اس کے بعد پھر مولوی اکٹھے ہوئے تو مولویوں نے کیا کہا اور کیسے ہوا، وہ خاتون کیسے بچیں، تو یہ سارا واقعہ بھی میں آپ کو سناؤں گی۔ میرے پاس ویڈیوز ہیں، میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی، اور اس کے بعد میں یہ دکھاؤں گی آپ کو کہ پھر پولیس کو بلوایا گیا، تو اگر پولیس جب آئی ہے تو پولیس نے پھر اس معاملے میں کیا کیا، اس واقعے کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوا، یہ ساری بات میں آپ سے آج کروں گی، تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے۔ پہلے تو چلے ہم ذکر کرتے ہیں کہ آخر یہ واقعہ کیا ہوا۔ تو وہ 1 بجے جو ہے وہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے اچرا بازار آئی، جہاں پہ انہوں نے وہ عربی رسم الخط کا جس میں عربی حروف لکھے ہوتے ہیں وہ والا لباس جو ہے وہ پہن رکھا تھا، کرتا، جس کو دیکھ کے جو ہے وہ لوگ اکٹھے شروع ہو گئے اکٹھے ہونا، بیچ میں کچھ مولوی بھی آ گئے، پورا ایک جتھا بن گیا، گروپ بن گیا جس طرح ہوتا ہے، اور وہ پیش پڑ گئے بہت زیادہ، بالکل ہی پل پڑے خاتون پہ کہ بھئی یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے، اور پھر بہت شاؤٹ ہوا اس میں۔ ایک جو مولوی ہیں ان کی کافی آوازیں آ رہی ہیں، وہ یہ تک بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ اس کو بولو یہ اس کو فوراً اتار دے ورنہ میں اسے گولی مار دوں گا، اور ایسے بہت سارے الفاظ اور بہت ہی ویئرڈ لینگویج ہے جو یوز کی جا رہی تھی کہ فوری طور پہ اس کو اتارو۔ تو وہاں پہ بھی کوئی دکاندار تھا جس کو ظاہر ہے اس نے یہ دیکھا تو اس کو ترس آیا، اس نے خاتون کو جو ہے فوراً پناہ دی، اس کو بچانے کی کوشش کی، تو یہ سارا جو جتھا ہے یہ مل کے وہاں بھی پہنچ گیا۔ وہ دکاندار تھوڑا عقل مند بھی تھا تو اس نے فوری طور پہ جو ہے 15 پہ کال کر دی اور پولیس کو بلایا۔ جب پولیس آئی تو وہاں پہ ایس پی ہیں گلبرگ کی، وہ وہاں پر آ گئی اور انہوں نے آ کر اس معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی، اس کو انکوائر کرنے کی کوشش کی۔ ایس پی کا نام جو ہے وہ سیدہ شہر بانو نقوی ہے۔ سیدہ شہر بانو نقوی آئیں اور وہ اپنے ساتھ جو ہے ان کے پاس موقع وہ اچرا کا جو ایس ایچ او ہے ان کو ساتھ لے کر وہاں پہنچی، پھر انہوں نے اس سارے معاملے کو انکوائر کیا کہ آخر جو ہے یہ کیا ہے واقعہ اور اس میں کتنی حقیقت ہے، اور کیا واقعی خدا نخواستہ خاتون نے جو پہن رکھا ہے اس میں کچھ گستاخی رسول ہے نعوذ باللہ، لیکن جو ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے خاتون کو بٹھایا، وہ جو بہت اشتعال انگیزی تھے جن میں جو ملا تھے مولوی ان لوگوں کو بٹھایا، پھر انہوں نے یہ واقعہ جو ہے وہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کنفیوژن ایک ہوئی ہے، خاتون نے جو پہن رکھا ہے اس میں کچھ بھی گستاخی کا لفظ خدا نخواستہ کوئی گستاخانہ لفظ نہیں ہے، بلکہ ایک عام عربی کے کچھ حروف لکھے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی اس کا ایسا مطلب نہیں ہے کسی قسم کا۔ پھر وہ خاتون جو ہے ان کو بھی کہا گیا، ظاہر ان کو کہا گیا کہ جس طرح یہ انتہا پسند ہیں یہ پیچھے پڑیں گے تو مسئلہ کرے گا، بہتر ہے کہ تم نے کچھ نہیں بھی کیا، کلیئر کرو کہ بھی تم نے کچھ نہیں کیا، اور ساتھ میں جو ہے وہ ایک معذرت بھی کرو۔ تو وہ بی بی جو ہے وہ بیچاری اس نے یہ بولا کہ میرا تو ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، یہ تو سمپل ایک ڈیزائن تھا جس کو میں نے پہنا ہے، اس پہ کچھ بھی ایسا نہیں لکھا ہوا، اور اس طریقے سے یہ اس معاملے کو ایک جو ہے نا وہ یہ میں بس ویڈیو ہے، میں آپ کو ویڈیو دکھا رہی ہوں، آپ ویڈیو یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کلیئر ہے کہ وہ خاتون کیا کہہ رہی ہے۔ تو میں نے اسے گولی مار رہی تھی، میں نے اسے گولی مار دی تھی۔ یہ اس عورت نے قرآن کو یہ جھوٹ بول رہا ہے، مانتی نہیں پاؤں کو مارنے والا ہے نا، یہ غلطی ہوتی ہے، بندہ کہے یار ہم آئی ڈی کارڈ ان کا چیک کریں، ان کا ہی بناؤ گے پوری ویریفیکیشن، یہ ساری ویریفیکیشن ہوگی ان کی، آپ پریشان نہ ہو۔ جو بات اصل کرنے والی ہے، عربی ایک زبان ہے۔ اب جو وہاں پہ رہتے ہیں لوگ جو عربی نارمل بولتے ہیں یا وہ کپڑے پہنتے ہیں اس پہ کچھ بھی لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ قرآن پاک کا کچھ لکھا ہوا ہے، یا مطلب وہ جو عام لینگویج بول رہے ہیں وہ عربی میں ہر طرح کے الفاظ ہیں جس طرح ہماری لینگویج میں جس طرح ہر زبان میں الفاظ ہوتے ہیں، تو اس کا کیا یہ مطلب ہو گیا کہ وہ خدا نخواستہ یا وہ یہ مطلب ہو گیا کہ وہ گستاخی کر رہے ہیں یا وہ قرآن کو پہن کے پھر رہے ہیں؟ مطلب آپ کم از کم پہلے معاملے کو انکوائر تو کر لیں، آپ اس سے پوچھیں تو صحیح کہ وہ اس نے کیا پہنا ہوا ہے، آپ اس کو تھوڑا سا انکوائر تو کریں کہ آخر یہ کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک اکیلی عورت کو کہ جی اس پہ عربی حروف ہیں جس کو پرنٹ کیا گیا ہے تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ یہ جی قرآنی آیتی ہو گئی ہے، اور بنا تحقیق کے آپ نے کسی کی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے، اس پہ پل پڑے، کوشش کی کہ اس کو مارا جائے یا اس کا یہ سلوک کیا جائے، اور دھمکیاں لگائیں کہ اس کو فوراً اتارو ورنہ تمہیں گولی مار دی جائے گی۔
کوئی خدا کا خوف کریں, برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کریں. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ فلسطین میں جو حالات ہیں ہو رہے ہیں, کہاں ہیں یہ مولوی, کیا کر رہے ہیں, ان کا کیا رول ہے, اس میں کیا رول پلے کر رہے ہیں, یہ کہیں نہیں بولتے. اور اس کے علاوہ معاشرے میں جو بھی ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, بھی یہ ملا چپ ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کی کوئی بات, لیکن اگر کسی نے کیا ہے, کسی نے کچھ اس قسم کا, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اب سب سے پہلے انکوائر تو کریں, آپ پوچھیں تو صحیح, اب معاملے کو دیکھیں تو صحیح کہ کیا واقعی وہ بندہ اس گناہ کا مرتکب ہوا بھی ہے, کہ جس کے پیچھے آپ سب چڑھ دوڑے اور آپ نے کچھ سوچا ہی نہیں کہ آپ لوگ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سیدہ شہبانہ نقوی ہے, میں ایس پی گلبرگ ہوں. میرے ساتھ کھڑے ہوئے ایس ایچ او اچرا بلال. آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اچرا بازار آئی شاپنگ کرنے. انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے. جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتا اتار دیں, اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ کہیں گستاخی ہو گئی. اس چیز کو جب ہم نے آگے پروو کیا تو جو چیز سامنے آتی ہے, جو حقائق سامنے آتے ہیں, ان کے متعلق آپ کو ندیم بھی بتائیں گے جو موقع پہ اس دن موجود تھے, اس ٹائم پہ موجود تھے. آج 1 بجے کے قریب یہ وقوع پیش آیا, اور اس کے بعد وہ خاتون بھی معذرت کریں گی کہ کیا ہوا اور کیا ان کی نیت تھی, اس کے متعلق بھی بات کریں گی. جی, یہ بیٹی سے بات ہوئی تھی میری, اور اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے, لیکن وہ لفاظ ٹھیک تھے, ویسے ڈیزائننگ اس کی بنی ہوئی تھی, لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے, تو یہ بہن آئی, انہوں نے کہا یہ آئندہ کے بعد ایسا لباس نہیں پہنیں گے, تو یہ انہیں معاف کر دیا گیا. السلام علیکم. میں اچرا بازار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے, اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی, اور یہ جو بھی ہوا ہے لا علمی میں ہوا ہے. لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. قرآن, سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے. میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں, اور میرے سسر حافظ قرآن ہے. میں خود, ہم لوگ دینی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے, اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی, اور میں نے یہ جو بھی ہوا یہ لا علمی سے ہوا, لیکن میں پھر بھی معذرت کرتی ہوں اور آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا.